وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان تو ہے ہی جلد باز۔ بن عمیر تو وہ پاس سے گزرے تو اس نے کہا وہ مصعب تیرا بھائی ہوں۔ وہ کہنے لگے وہ اپنے انصاری بھائی کو، اس کو ذرا کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، بڑا مال دے گی۔ وہ کہنے لگا تو میرا بھائی ہے، کہنے لگا تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی یہ ہے۔ یہ مثالیں صحابہ کرام نے قائم کی، صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، فراغت ٹائم دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، اولاد دی ہے، گھر دیا ہے، اپنی نعمتیں دی ہیں، اس کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اس کا شکر ادا نہیں کرو گے تو ہم بھی جیسے ان کے ساتھ کیا ویسے تمہارے ساتھ بھی کریں گے۔ صفحہ نمبر 255، آیت نمبر 8۔ صفحہ نمبر 255، آیت نمبر 8، سورہ بنی اسرائیل، سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 8۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عسیٰ امید ہے، ربکم تمہارا رب، ان یرحمکم کہ وہ رحم کرے گا تم پر، وَإِنْ عُدْتُمْ اور اگر تم لوٹو گے، یا اور اگر تم وہی کام کرو گے، عُدْنَا ہم بھی لوٹیں گے، ہم بھی ویسے ہی کریں گے، یہ اللہ فرما رہے ہیں۔ وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنایا، جہنم جہنم کو، لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے، حصیرا قید خانہ، ان بے شک، ھذا القرآن یہ قرآن، یہدی راستہ دکھلاتا ہے، للتی اس کو جو راستہ دکھلاتا ہے، للتی وہ جو ہی اقوم وہ سیدھا ہے، ویبشر اور وہ خوشخبریاں سناتا ہے، المؤمنین مومنین کو، الذین وہ لوگ جو یعملون الصالحات عمل کرتے ہیں اچھے صالح، ان لہم یہ کہ ان کے لیے، اجرا کبیرا اجر ہے بہت بڑا، وان الذین اور بے شک وہ لوگ جو لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لاتے، بالآخرہ ساتھ آخرت کے، اعتدنا ہم نے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے، عذاباً علیما دردناک عذاب، وَيَدْعُ الْإِنسان اور دعا کرتا ہے انسان، بالشر برائی کے لیے، دعاءہ جیسے وہ دعا کرتا ہے، جیسے ہو اس کی دعا، بالخیر بلائی کے لیے، وَقَانَ الْإِنسَانُ اور ہے انسان، عجولا جلد باز۔ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے یہود کی تاریخ پڑھی کہ انہوں نے کیا کیا، برائیاں کی، اللہ نے ان کے اوپر کتنے انعامات کیے، پھر اللہ نے ان کو بتلا بھی دیا تم 2 دفعہ زمین میں فساد برپا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے باوجود تم کو پھر عزت اور وقار اور حکومت اور زندگی جینے کا موقع فراہم کرے گا، تم اس کی قدر کرنا۔ لیکن انہوں نے قدر نہ کی، اس کی کل ہم نے تفصیل ساری سنی اور پڑھی۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ امید ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے گا، یعنی یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، یا جو مدینہ کے یہود ان کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو، دیکھو تمہارے آباء و اجداد نے کیا کیا، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا، انہوں نے نافرمانیاں کی، نبیوں کو قتل کیا اور ہر حرام کام کیا، اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ذلت والے عذاب میں مبتلا کر دیا،
اور مشرکی جو یہود ہیں مدینہ کے، ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم جو عسیٰ ربکم ان یرحم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا، کہ اللہ کا نبی، اللہ کا قرآن، اسلام، سنہری دین تمہارے پاس آ گیا ہے اور اب تم اس کو قبول کر لو تو کیا ہوگا، اللہ تک رحم تمہارے اوپر آ جائے گا، تم بھی وہ ایک جو تم سے وہ مملکت اور تم سے جو ایک عزت چھین لی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ تم کو وہ عزت اور وہ وقار دوبارہ دے دے گا۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اللہ فرما رہے ہیں اگر تم وہی کام کرو گے تو ہم بھی ایسے کریں گے، اگر تم نے اپنی روش نہ بدلی تو پھر ہم بھی ویسے ہی تمہارے ساتھ سلوک کریں گے۔ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یہ ہم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر فضل کرتا ہے، رحم کرتا ہے، تم کو اللہ تعالیٰ انعامات دیتا دنیا کے اندر، تو تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی نعمتوں کا، اللہ کے جو تم کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، فراغت ٹائم دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، اولاد دی ہے، گھر دیا ہے، اپنی نعمتیں دی ہیں، اس کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اس کا شکر ادا نہیں کرو گے تو ہم بھی جیسے ان کے ساتھ کیا ویسے تمہارے ساتھ بھی کریں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور بنا دیا ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ، ان کے لیے قید خانہ ہے، اس میں سے کبھی نکل نہیں سکیں گے۔ دنیا میں ان کو آزادی دی گئی، ان کو مہلت دی گئی، ان کو جو دنیا مزے لینے کے لیے ان کو وقت دیا گیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ پابند ہے اللہ کے احکام کا، اللہ کے نبی کے احکام کا، حلال حرام میں تمیز کرنے کا، فرق کرنے کا وہ پابند ہے، اس کو حکم دے، اسے پتہ ہے کہ میں نے اگلی منزل، میری منزل کہاں پہ جا کر رکنی ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کس کے آگے اپنے سامنے کھڑا ہونا ہے، کس کے آگے میں جواب دہی کے لیے میں نے جانا ہے، تو وہ اپنے آپ کو قید رکھتا ہے، پابندیاں خود بخود اپنے اوپر لگاتا ہے۔ لیکن جو کافر ہے وہ دنیا اس کے لیے آزاد ہے، اور جہنم میں وہ اس کے لیے قید کر دیا جائے گا جہاں سے وہ نکل نہ سکے گا۔ اور ادھر مسلمان ایمان والے جو ہم آگے پڑھیں گے، جو جن عمل صالح کیے اور اللہ اور اللہ رسول کی بات کو مانا، ان کے لیے آزادی ہی آزادی ہوگی، خوشیاں ہوں گی۔ ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یہدی راہ دکھلاتا ہے، راستہ دکھلاتا ہے، للتی وہ جو، یہ اقوم وہ سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ دکھلاتا ہے۔ اسلام، قرآن، انسان فرمایا قرآن اللہ کی ایک رسی ہے، اس کا ایک سر اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، ایک انسان کے ہاتھ کے اندر جب وہ پڑھتا ہے، اللہ کے ساتھ اس کا تعلق جڑ جاتا ہے جب وہ قرآن کو پڑھتا ہے۔ تو یہ قرآن سیدھی راہ دکھلاتا ہے، ایسی راہ جس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نہ ہو، جس کے اندر کوئی کجی نہ ہو، جس کے اندر کوئی اونچ نیچ نہ ہو، جس کے اندر انسان کو گمراہ ہونے کا ڈر نہ ہو۔ یہ ایسی راہ دکھلاتا ہے جو سیدھی اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے، جس کے اندر ایک ہریالی ہے، جس کے اندر ایک سکون ہے، جس کے اندر ایک اطمینان ہے، جس کے اندر ایک چاشنی ہے، جو انسان کو خوبصورت بنا دیتی ہے، جو انسان کو بلندیوں کے اوپر لے کر چلی جاتی ہے، جو انسان کو وہ راہ ہے جو انسان کو دنیا کے اندر بھی سکون دیتی ہے اور اس کو آخرت میں جو اس کی اصل سکون کی جا ہے اس کو وہاں تک پہنچاتا ہے۔ یہ قرآن وہ راستہ دکھلاتا ہے۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی اقوم، وہ سیدھی راہ دکھلاتا ہے انسان کو، ادھر ادھر کی بتاتا ہی نہیں، اس میں نہ ٹیڑھا پن ہے نہ اونچ نیچ ہے، وہ سیدھی راہ ہے۔ اگر چلتے جاؤ گے قرآن کے پیچھے چل کر تو وہ تم کو سیدھا اپنے اللہ کی جنت میں تم کو لے کر چلا جائے گا۔ یہ قرآن وہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارتیں سناتا ہے مومنین کو، خوشخبری سناتا ہے اللہ کی تم نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کے نبی کی اطاعت کی، دنیا بھی تمہاری اور آخرت بھی تمہاری، خوشخبری سناتا ہے۔ جنت میں کیا ہے اس کے بارے میں بتاتا ہے۔ الذین، وہ لوگ جو یعملون الصالحات، عمل کرتے ہیں اچھے، ان لہم اجرا کبیرا، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ یہ راہ دکھلائی قرآن نے صحابہ کرام کو۔ ہم اگر طریقہ مطالعہ کریں، انہوں نے کیا کہ مثالیں قائم کر دی۔ حضرت حمزہ بن عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
عنہ، وہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب غزوہ بدر ہوئی، فرمایا کہ حضرت عباس جو میرا چچا ہے اس کو جبرن لایا گیا ہے، اگر وہ لایا گیا تو تم اس کو قتل نہ کرنا، ابو البخری اس کو بھی تم قتل نہ کرنا۔ ایسے آپ نے نام لیے 5-6 آدمیوں کے، یہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی کافروں کو لے کر تم نے ان کو قتل نہیں کرنا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا باپ، ہمارے بچے، ہمارے رشتہ دار، چاچا تایا وہ آئیں، ہم ان کو قتل کر دیں اور عباس کو قتل نہ کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر وہ میری مٹ بھیڑ ہو گئی اس کے ساتھ تو میں ضرور اس کو قتل کر دوں گا۔ اللہ کے نبی نے اس کے چہرے کو دیکھا، کہا عمر پاس سے کہا عمر کیا محمد کے چچا کے چہرے پر تلوار ماری جائے گی؟ عمر فاروق کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے، مجھے میں اس کی گردن اتار دوں، یہ منافق ہے۔ وہ حضرت حذیفہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ میرے منہ سے بات نکل گئی اور مجھے ہمیشہ اس چیز کا ڈر لگا رہا کہیں میری موت منافقت کی حالت میں نہ ہو جائے، اور میں اس میں کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کی جو میں نے جرم کیا ہے، جو میری زبان سے نکل گیا ہے، مجھے اللہ شہادت کی موت دے اور میرا اس چیز کا ازالہ ہو جائے۔ پھر وہ جنگ یمامہ میں شہید ہو گئے تھے، اور اسی جنگ کے اندر جب اس کے والد کو کنویں میں پھینکا جانے لگا تو وہ کھڑا دیکھ رہے تھے اپنے والد کو، عتبہ بن ربیع کو دیکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا حذیفہ کی طرف، حذیفہ کے چہرے پر مایوسی تھی، پریشان کھڑے تھے۔ کہا حذیفہ کیا والد کی وجہ سے پریشان ہو؟ کیا اس کے قتل ہونے کی وجہ سے پریشان ہوں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قتل ہونے کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں، میں اس لیے پریشان ہوں کہ میرا والد بڑا سمجھ بوجھ والا تھا، علم و فضل والا تھا، دانا تھا، عقل مند تھا، مجھے توقع تھی کہ یہ اپنے علم، اپنی سمجھ بوجھ کی وجہ سے اسلام کی طرف آ جائے گا، لیکن میری توقع کے بالکل خلاف یہ جاہلیت کی موت مرا، مجھے اس پر افسوس ہو رہا ہے۔ یہ مثالیں وہ انہوں نے قائم کیا، مثالیں قائم کر دی صحابہ کرام نے۔ ایسے ہی اور مثالیں کتنی ملتی ہیں، جیسے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ، جب وہ ان کے بھائی کو باندھا جا رہا تھا عزیز کو، عزیز بن عمیر، تو وہ پاس سے گزرے تو اس نے کہا وہ مصعب تیرا بھائی ہوں۔ وہ کہنے لگے وہ اپنے انصاری بھائی کو، اس کو ذرا کس کے باندھنا، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، بڑا مال دے گی۔ وہ کہنے لگا تو میرا بھائی ہے، کہنے لگا تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی یہ ہے۔ یہ مثالیں صحابہ کرام نے قائم کی، ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بالکل اسلام پہ چلے، سیدھی راہ پہ چلے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کیا کامیابیاں دی، کیا ان کے ساتھ ان کی نصرت کی، کیسے ان کی مدد کی۔ وَأَنَّ الَّذِينَ، اور یہ کہ وہ لوگ لا یؤمنون، نہیں وہ ایمان لائے، بالآخرہ، ساتھ آخرت کے، اعتدنا لہم عذابا علیما، ہم نے تیار کیا ہے ان کے لیے دردناک عذاب۔ دنیا کے اندر بھی ہم نے دیکھا کعب بن اشرف کا قتل کیسے ہوا، ہم نے دیکھا ابو لہب کیسے مرا، ہم نے دیکھا یعنی پڑھا عتبہ بن ربیع کے ساتھ کیا ہوا، ہم نے پڑھا ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا، ہم نے پڑھا امیہ بن خلف کے ساتھ کیا ہوا، ہم سب پڑھا، تاریخ بتاتی ہے، بتلاتی ہے۔ تو فرمایا ان کے دنیا میں بھی عذاب کا کوڑا برسا اور آخرت میں بھی ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ، اور دعا کرتا انسان برائی کے لیے ایسے دعا کرتے جیسے وہ خیر کو مانگ رہا ہے، یا جیسے خیر کو انسان مانگتا ہے نا، جب اس کو ضرورت ہوتی ہے یا اللہ مجھے دے، یہ دے دے، یا اللہ مجھے یہ دے، یا اللہ مجھے یہ دے دے، وہ دعائیں کرتا رہتا ہے۔ لیکن جب ذرا سی تکلیف آتی ہے، کسی کا دکھ آتا ہے، فوراً کر اس سے اچھا تو میں مار ہی جاتا، اس سے اچھا یہ مر جاتا، وہ مر جاتا، بد دعائیں کرتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ أَمْرُهُمْ، اگر اللہ تعالیٰ انسان کے دعا کرنے کی بدولت اس کو پکڑ لے تو یہ ان کا فیصلہ ہو جائے فوراً، جیسے یہ مانگتا ہے انسان بڑا جلد باز ہے، اس کو ذرا صبر ہوتا ہی نہیں۔ وہ جیسے صحابہ کرام نے آپ نے دعا، یہ یعنی کہ اس کا شأن نزول کیا تھا کہ جب اللہ کے نبی دعوت دیتے تھے تو وہ جیسے ابو جہل نے کہا تھا اے محمد اگر
تیرا دین سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پر پتھروں کی نظر بنار سے نے کہا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہم پتھروں کی بارش کیوں نظر فرماتا؟ بولو یا اللہم امطر علینا حجارۃ من السماء، اے اللہ اگر یہ اس کا دین سچا ہے ہمارے اوپر پتھروں کی بارش نازل فرما۔ اور ایسے ہی ابو جہل کہتا تھا اگر تیرا دین سچا ہے تو اللہ تم کو فتح دے دے، اللہ اگر ہمارا دین سچا ہے تو اللہ ہم کو فتح دے دے۔ ایسی دعائیں جلدی کیا کرتے تھے، اور ایسے مسلمان دعا کیا کرتے تھے یا اللہ ان کے اوپر اتنا ظلم کر دیا، یا اللہ ان کو تباہ برباد کر دے، جلد دعا کر لے کرتے۔ فرمایا دعا میں جلدی نہ کرو، کیونکہ اگر تمہاری دعا کو قبول کر لیا صحابہ کرام کی دعا کو، ابھی تو کتنے لوگوں نے اسلام قبول کرنا ہے، وہ ان کا کیا بنے گا اسلام قبول کرنا؟ وہ کتنے لوگوں نے دیکھا بس اسلام قبول کیا۔ یدعو الانسان بالشر دعا بالخیر وکان الانسان عجولا، انسان بڑا جلد باز ہے، بڑی جلدی دعائیں کرنا شروع کر دیتا ہے، میں ایسے نہیں کرنا۔ یہ بھی ہے کہ دعا کی جو قبول نہ ہونے کی جو شرط ہے اس کے اندر یہ بھی شرط ہے کہ انسان دعا میں جلدی کرے، جلدی کر لے ابھی قبول ہو جائے، پر میں ایسے نہیں۔ اللہ کو یہ چیز پسند ہی نہیں ہے، صبر کرنا اور ایک وقت کا انتظار کرنا اور اللہ پہ توکل کرنا، اللہ بھروسہ کرنا، یہ سب چیزیں بتاتی ہیں ہمیں کہ جلد بازی انسان کو بری طرف لے کر چلی جاتی ہے، گناہ کی طرف لے کر چلی جاتی ہے، انسان خسارے میں چلے جاتا ہے۔ کوئی بات ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، سوچنا سمجھنا، مشورہ کرنا، صلاح لینی، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اس کی تلقین کی گئی ہے۔ وَقَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان تو ہے ہی جلد باز، انسان کی فطرت کے اندر ہے، اس فطرت کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس فطرت کو قابو کرنے کے لیے بتایا گیا ہے کہ انسان صبر کرو، اور اگر اس کے لیے بہترین کیا بتایا گیا، استخارہ کرو۔ کسی چیز میں کوئی چیز غلط نظر آ رہی ہے تم اس کے لیے استخارہ کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم کو جو معاملہ اس میں جو حکم دیا گیا ہے، جو نیک لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، جن کو بشارتیں دی گئی ہیں، اللہ ہمیں ان میں شامل کرے، اور جو جن کا ذکر کیا گیا برے لوگوں کا، اللہ ہمیں ان سے بچائے۔ صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عسى ربکم، قریب ہے کہ تمہارا رب، قریب ہے کہ تمہارا رب، ان یرحمکم، ان یرحمکم، یہ کہ وہ تم پر رحم کرے، یہ کہ وہ تم پر رحم کرے، وَإِنْ عُدْتُمْ، وَإِنْ عُدْتُمْ، اور اگر تم نے اعادہ کیا، اور اگر تم نے اعادہ کیا، عُدْنَا، تو ہم بھی ویسا ہی کریں گے، تو ہم بھی ایسا ہی کریں گے، وَجَعَلْنَا، اور ہم نے بنایا ہے، ہم نے بنایا ہے جہنم، جہنم کو، جہنم کو، للکافرین، للکافرین، کافروں کے لیے، کافروں کے لیے، حصیرا، حصیرا، قید خانہ، قید خانہ، ان هذا القرآن، ان هذا القرآن، یقیناً یہ قرآن، یقیناً یہ قرآن، یہدی، رہنمائی کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، للتی، اس راستے کی طرف، اس راستے کی طرف، ہی اقوم، یہ اقوام، جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور وہ خوشخبری سناتا ہے مومن مردوں کو، اور وہ خوشخبری سناتا ہے مومن مردوں کو، الذین، وہ لوگ، یعملون الصالحات، یعملون الصالحات، جو عمل کرتے ہیں اچھے، جو عمل کرتے ہیں اچھے، ان لہم، یقیناً ان کے لیے، یقیناً ان کے لیے، اجرا کبیرا، اجرا کبیرا، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے، وَأَنَّ الَّذِينَ، وَأَنَّ الَّذِينَ، اور بے شک وہ لوگ، اور بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرہ، لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اعتدنا، ہم نے تیار کیا ہے، ہم نے تیار کیا ہے، لہم، ان کے لیے، عذابا علیما، درد دینے والا عذاب، درد دینے والا عذاب، وَيَدْعُ الْإِنسان، اور دعا کرتا ہے انسان، اور دعا کرتا ہے انسان، بالشر، برائی کا، دعاءہ، اس کا دعا کرنا، بالخیر، بھلائی کے لیے، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان تو جلد باز ہے۔ صدق اللہ۔